خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اعتکاف کی نیت جب کبھی سارا سال مسجد میں جب داخل ہوں، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہوں، اگر یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیں گے نا، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، تو اب افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ثواب کی نیت سے کر لیجئے اعتکاف کی نیت. پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب افطار وغیرہ کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 24واں روزہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے ذریعے بھی الحمدللہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے. سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان، میری عمر 4.5 سال کے، میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ. اگر روزے کی نیت کرنا آتا ہے، سمجھ پڑتی ہے کہ روزہ کس کو بولتے ہیں، تو پھر روزہ برداشت بھی اگر ہوتا ہے، امی ابو بھی اجازت دیتے ہیں تو اچھا رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. اور اگر روزے کی نیت ہی سمجھ نہیں پڑتی، جیسے بچے کو پوچھو تو روزہ کہاں رکھا ہے، تو پیٹ میں، کوئی بولے کوئی سر میں، کوئی بولے فریج میں رکھا ہے. تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ روزہ کیا ہے، نیت روزے کی کیسے ہوگی. تو انہیں روزے کو نہیں سمجھتے، تو پھر یہ کہ زبردستی ان کو بھوکا پیاسا رکھنا جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معافیہ سے محمد فاروق غوری عرض کر رہا ہوں. قبلہ مرشد اتار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 27ویں رات کو
قضائے عمری کے حوالے سے انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ کچھ فضائل چل رہے ہیں، ان حوالے سے جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں آپ فراہم کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ 27ویں رات ہو یا جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع کے لیے زیادہ مشہور ہے کہ 4 رکعت پڑھ لو تو قضا عمری سب ادا ہو گئی۔ یہ بالکل یعنی کہ افواہ ہے، غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پوری نمازیں قضا عمری جتنی بھی ہوئی ہے نا وہ سب ادا کرنی ہے، ایک رکعت میں بھی رعایت نہیں ہے جمعۃ الوداع 27ویں رات کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ میری ممی اس بار حج پر جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی صورت یاد نہیں کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کیا ان کا حج درست ہوگا؟ تو حج میں یعنی مطلب اتنا ہے کہ وہ جیسے کہ احرام کی نیت تو کر لے، وہ تو کر لے گی، اپنی زبان میں بھی ہو سکتی ہے، اور پھر لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ پڑھے تو لبیک اس کو یاد کروا دیجئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مطلب کچھ تو آتا ہوگا، لبیک تو یاد کر لینی چاہیے، یا اس کا کوئی بھی قائم مقام ایسا لفظ ہو تو وہ بھی پڑھنے سے نیت میں یہ ضروری ہے، نیت کے ساتھ لبیک یا اس کے قائم مقام کچھ ایسے الفاظ، تسبیحات، ذکر و اذکار ہیں وہ پڑھ لے گی نا تو ان کا احرام شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ کوئی یعنی کہ حج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہے ایسا، جیسے نماز میں قراءت کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ حج بے شک فرض ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہوتا، شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ نماز تو سب عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہوتی ہے، نماز پہلا فرض ہے، تو اس کے لیے تو قرآن آنا چاہیے، فرض جتنا آنا چاہیے فرض ہے، واجب جتنا پڑھنا اس میں ہے نماز میں اتنا اس کو سیکھنا، زبانی یاد کرنا یہ واجب ہے۔ تو جو کوشش بھی نہیں کرتا وہ تو گناہ گار ہے نا، تو اس کو تو فوری طور پر نماز تو پھر وہاں بھی جا کر جائے، نماز تو حج کے لیے جائے گا وہ پڑھے گا، اور نماز پڑھنا ہی نہیں آتی ہوگی تو کیسے کام چلے گا؟ تو ابھی حج کو دیر ہے، فوری طور پر لبیک یاد کروائیں امی کو، اور قراءت وغیرہ، بلکہ اس کا درجہ تو پہلے ہے نماز کی قراءت وغیرہ کا، کہ یہ ان کو مطلب درست مطلب پڑھائیں، رات دن کے پیچھے کوشش کریں۔ امی کو بھی چاہیے اگر سن رہی ہیں تو وہ اس کو قرآن کریم کو درست سیکھ لیں، اللہ برکت دے گا۔ آمین۔ اگر ایک شخص جیسے حج پہ جا رہا ہے تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ فرض حج کرنے جا رہا ہے اور اس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، تو یہ سوال تو اس وقت قائم ہوتا ہے کسی کے ذہن میں، یہ ہونا چاہیے کہ اس پر نماز فرض ہو گئی ہے، اب یہ قرآن پڑھنے اس کو نہیں آتا، جیسے کہ آپ نے ابھی توجہ دلائی۔ تو حج کے تعلق سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں لیکن ذہن میں آتے ہیں، نماز کے تعلق سے ضرور آنے چاہیے کہ نماز میں تو قرات کرنی ہے، اب حج پر جب جائیں گے تب جائیں گے نا، نماز تو اب بھی فرض ہوگی، حج کا تو بھی ٹائم پہلا فرض ہے، وہ درجہ اس کا۔ حج اپنی جگہ پر بے شک بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن نماز بھی تو کوئی کم سعادت نہیں ہے، بلکہ پہلا فرض ہے۔ ہائے ہائے، حج کا جذبہ ہوتا ہے اچھی بات ہے، نماز کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اور حاجی بھی بیچارے مطلب حج جب تک نہیں ہوا ہوتا نا، ان کا جو سیزن ہوتا نا حج سے پہلے ہوتا، حج ہوگا، حج ہو گیا خلاص پھر نماز کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے، پھر وہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نماز کی بھی ہم کو سعادت دے، یہ کہ یہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہے، روزانہ 5 بار ہے، حاجی پر بھی غیر حاجی پر بھی سب پر جو عاقل بالغ ہیں۔ ہائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی دریا میں سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کا تختہ آ جاتا ہے اور وہ نماز اس پہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے، اتنا اس میں اسٹیمنا ہے، اتنی ہمت ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے، تو اب بھی جس طرح ممکن ہو اس کو نماز وہاں پڑھنی ہے، ڈوبتے ڈوبتے بھی، معاف نہیں ہے۔
اتنی اہمیت ہے اس فرض کی، لیکن افسوس کہ ہماری بہت بڑی اکثریت نماز نہیں پڑھتی۔ رمضان میں کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں پڑھتے۔ شاید 1-2% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے دنیا میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غزوات کے موقع پر کہ جب کہ دشمن سامنے ہوتا تھا اس وقت بھی نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا مسلمانوں کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں، باری باری نمازیں یہ جماعتیں کرتے تھے کہ ایک جنے حصے کر لیے کہ کچھ جو مجاہدین ہیں وہ پہرا دیتے تھے، کچھ مجاہدین باجماعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یعنی ایسے حالات میں کہ دشمن سامنے اور آئے بھی دین کی سربلندی، یعنی یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب یعنی ممکن ہوتا تھا، جب یعنی بالکل ممکن نہ ہو نا، وہ چل رہی ہے اور اس میں وقت آ گیا تو اس میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ گردن یوں جھکا کر نماز شروع کر دے، وہاں قضا کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ یعنی اس میں بھی یوں ہوتا تھا کہ جو نماز خوف کا طریقہ ہے کہ ایک رکعت پہلے ایک گروہ پڑھے گا، پھر دوسری رکعت دوسرا گروہ امام کے پیچھے پڑھے گا، اس میں فقہاء کرام نے یہی لکھا کہ جب کہ وہ الگ الگ امام کے پیچھے پڑھنے پہ راضی نہ ہو، پہلے امام کے پیچھے پڑھنے پر وہ سب کہیں کہ ہم نے پہلے امام کے ساتھ پڑھنی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی گئی۔ تو یہ جماعت کا بھی جذبہ ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہی ممکنہ صورت میں جیسے جیسے ممکن ہوتا تھا پڑھتے تھے، اور جب میں نے گھمسان کا رن پڑتا تھا نا کہ اب تو بالکل وہ تلوار بازی ہو رہی ہے، اب وہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو تو وہاں نماز تو وہ ظاہر اپنے آپ کو پیش ہی کرنا ہے۔ ان حالات میں بھی نماز و جماعت کا اور ان کو احساس ہوتا تھا کہ نماز و جماعت، کربلا والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا، ان کو ہم میں سے کون نہیں مانتا، ان سے کون عقیدت نہیں رکھتا، کون محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے آخری وقت میں بھی تو سجدہ کیا نا، اگرچہ یہ وہ نماز نہیں تھی جو پروپر نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن سجدے میں سر رکھ دیا تھا کہ نانا جان کی امت نماز پڑھ چکی ہے، آج جمعے کا دن ہے، میں نے نہیں پڑھی۔ سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے کی حالت میں آپ نے سر کٹایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمینیں کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ان مقدس ہستیوں نے تو کسی صورت میں نماز سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، بالکل عیش لگے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اب یہ کہ سارے معتکفین بالکل یعنی کہ ایسی نیت کر کے جانا ہے کہ بس اب ہم ہیں اور نمازیں ہیں، جتنی زندگی کی نمازیں چھٹی وہ بھی قضا عمری کرنی ہے، اور بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اچھا خاصا نمازی بھی بعض اوقات یا بلکہ بعض تو عادتاً شاید 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یار فجر نہیں پڑھی جاتی، ایسا اچھا فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ باقی 4 ٹائم پڑھتا ہوں، 4 ٹائم نہیں چھوڑتا میں، یہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اور اچھو خاصوں کی شاید فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، زیادہ ہے، اس کا کیا کریں؟ ہائے ہائے، وہ ایک منظر دیکھا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص بڑا پتھر اس کے سرانے لے کر کھڑا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، جیسے سر چکنا چور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ پتھر دور جا پڑتا ہے، تو وہ پتھر لینے جاتا ہے، واپس پتھر لے کر آتا ہے تو وہ سر اس کا
پھر اصلی حالت میں آ چکا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو مارتا ہے پتھر، پھر وہ سر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. یہ سننا تو بڑا آسان ہے، لیکن ذرا اپنا کوئی سر پہ پتھر مار کے دیکھے چھوٹا سا کہ کیا ہوتا ہے. اتنا بڑا پتھر جس سے سر ٹوٹ پھوٹ جائے، کچھ چل جائے، زخمی ہو جائے شدید، اور پھر یہ بار بار یہ عمل ہو رہا ہو. تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، جس میں یہ بھی تھا کہ یہ نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا. تو جو فجر میں سوتے ہیں یا کسی اور نماز کو سونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. موت آج اور اب بھی آ سکتی ہے، یعنی کہ بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ایسا نہیں ہے. اور زندگی پڑی رہنے کی گارنٹی ہو بھی کسی کو، تب بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو مہربانی کر کے فجر بھی پڑھا کریں. سفر میں نہیں پڑھتے، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے نماز نہیں پڑھتے. حاجی لوگ نہیں پڑھتے نماز، حاجی نہیں پڑھتے، بس میں وقت جا رہا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتے. بلکہ حج کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہوتا ہے نا، اس میں بھی نمازوں کے ٹائم آتے ہیں تو نمازیں نہیں پڑھتے نہ پڑھنے والے. پتہ بھی نہیں ہوتا ٹائمنگ کا، پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے. حج پہ جا رہے ہوتے نا جب تو پڑھتے ہیں. واپسی میں نے ایک تجربہ اپنا پرانا بیان کیا ہوا ہے کہ میں سن 80 میں جب واپسی میں بس میں تھا، سیپٹکو کی بہت، یعنی کہ وہ اچھی کوالٹی کی بس ہوتی، شاید گورنمنٹ کی، اس میں تھا بڑی بس، اے سی بس، وہ بھری ہوئی تھی پوری، حج سے واپسی ہو رہی تھی. اب وہ فجر کا وقت آ گیا. میں نے پانی کی بوتل رکھتا تھا ایمرجنسی کے لیے کہ وضو کرنے کے لیے وغیرہ کام آئے گی، پانی کی بوتل تھی میرے پاس. اب وہ فجر کا وقت آ گیا، اجالا ہونے لگا. اب میں پریشان، میں لوگوں کو بولوں کہ نماز کا وقت ہو گیا. پاکستانی بھرے ہوئے تھے، کوئی میرے کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. پھر میں 2 بار ڈرائیور کے پاس، مجھے یاد پڑتا 2 بار گیا، وقفے سے صلاح یلا رو، مجھے بھگا دیتا تھا. پاکستانیوں کا اتنا وہ نہیں، مطلب حساب کتاب بعضوں کا جمتا، اردو بولتے ہیں نا، تو یہ بہرحال تذلیل یا تحقیر جو بھی ہو، اللہ معاف کرے. اب تو پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا نہیں، میری جوانی تھی اس وقت. خیر اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، بہرحال یا رو بول دیا اس طرح. تو 2 بار ایسا شاید ہوا میرے ساتھ. اب میں آسمان کو دیکھوں، روؤں تو رویا نہ جائے، کچھ مجھے سوچکا نہیں پڑتا. تو میں نے کبھی اس طرح یوں جیتے جاگتے بیٹھے بٹھائے نماز تو قضا کی نہیں ہے کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا. اب میں نے اب وہاں کوئی نہ مٹی تھی جس پر آدمی تیمم کرے، کچھ میرے کو سوچکا پڑا نہیں. پانی تھا، وضو کا کروں بس میں بیٹھے تو مسافر میرے کو ڈیپ ڈالیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو. اچھا خیر پھر میں نے اپنے حساب سے وہ نماز یا نمازی کی صورت اور جو بھی کیا میں نے. اب وہ جدہ آ گیا، جدہ شریف آ گیا. تو جدہ آ گیا، خلاص میں اکیلا تھا، میری منزل بھی مجھے سوچکا نہیں پڑ رہا تھا میری نماز کا کیا ہوگا. پھر میں اترا، سامان یوں کھینچ کے نکالا میں نے اپنا جو بھی تھا اور ڈالا فٹ پاتھ پہ. بوتل تھی میرے پاس اور ٹھکاٹک میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور وقت نوٹ کر لیا. پھر جا کر جب میں نے وہ وقت ملایا اس سے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس میں کیلنڈر میں، تو الحمدللہ میں نے فرضوں کے سلام وقت کے اندر پھیر لیے تھے. نماز میری قضا ہونے سے بچ گئی تھی. تو اب یہ کیا ہوا، سب احساس، جذبہ. اس وقت تو دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ میں نے یہ کئی بار عرض کیا کہ میں نے گھر میں جب سے میں نے آنکھ کھولی نا، میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا امی کو اپنی، میری ماں، میرے بھائی اور یہ نماز پڑھتے تھے. باقی میری بہنیں چھوٹی تھی. تو یہ کہ گھر کا ماحول اس میں بڑا اثر رکھتا ہے، اور بس احساس ہو کہ نماز ہم کو قضا نہیں کرنی ہے کسی صورت سے بھی. کچھ بھی ہو جائے، ہم نے پورا زور لگا دینا ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو.
پھر کوئی باندھ بوند دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اس پہ بھی اشاروں سے نماز کی شکل بنانے کے اور مسائل ہوتے ہیں کہ نماز بندہ پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال عرض یہ ہے کہ گھر میں غلہ رکھا قربانی کے پیسے جمع کرنے کے لیے، کبھی اس میں 50 ڈال دیا، کبھی اس میں 100 ڈال دیا. نیت یہ تھی کہ جب پیسے جمع ہو جائیں گی، عید آئے گی تو کسی ایک کی ملک کر کے قربانی ادا کر دیں گے، ابو کی یا امی کے نام پر قربانی دے دیں گے. اور اب قربانی عید میں ابھی دن ہے تو وہ پیسے کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں؟ عید کے دن ابھی پڑے ہیں، جب عید آئے گی تو وہ پیسے لے کے اور پیسے ڈال کے قربانی ڈال سکتے ہیں، اس طرح پیسے استعمال کر سکتے ہیں. ملک ابھی کسی کی نہیں تھی. اپنے ذاتی ہی تھے، کسی اور کے اس میں پیسے نہیں ملے ہوئے، تو جس نے ڈالے ہیں وہ اسی کے ہیں، اور دوسروں کے ڈلے ہوئے ہیں تو پھر وہ چونکہ ابھی کسی کے ملک نہیں کیے گئے تو ان کی ملک ہیں. تو اگر یہ آپ نے خود جمع کیے ہیں یا آپ بہن بھائیوں نے مل کے جمع کیے ہیں تو جس کے جتنے ہیں وہ پیسے اس کی ملک میں ہیں، تو اس کو ابھی چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. نابالغ اجازت دے گا تب بھی وہ دوسرا اس کا مالک نہیں ہو سکے گا. اسے نابالغ کے تو اسے موقع پر ڈلوائے بھی نہ جائیں، چاہے وہ خوشی سے ڈالے تب بھی نہ ڈلوائے جائیں. البتہ یہ کہ جو رائے خدا میں نکال دیے نا، جیسے کہ صدقہ باکس گھر میں رکھتے ہیں تو ڈالا اس میں رقم، تو اگرچہ یہ مطلب مالک ڈالنے والا ہی رہا، نکالنا چاہے تو نکال سکتا تھا، لیکن اب رائے خدا میں جب دے دیا تو پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہیے. دے دیا خلاص. اب اس کو نکالا نہ جائے بلکہ اس کو دے دیا جائے. جہاں بھی دینا، جس دعوت اسلامی کے لیے آپ نے نکالے تو اب یہ کہ اس کو دے دیں، بس آپ کے ہاتھ سے گیا نا، اب یہاں جمع ہوا تو بس یہ اب اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے، ایسی ترکیب ہو جائے. ہاں وہ تو احمد نام تھا ان کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ان کے والد نے ان کو علم دین کے لیے وقف کیا. اس وقت تو آسان نہیں تھا، نہ سفر آسان تھا، تو وہ سفر پر نکل گئے اور 10 سال کے بعد وہ کسی طرح بھی اپنے گھر پہنچے. دروازے پہ دستک تھی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو والد صاحب تھے وہ ان کے، تو انہوں نے کہا میں آپ کا بیٹا احمد. تو یہ فرمانے لگے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا احمد، میں نے اس کو تو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور ان کو دروازہ نہیں کھولا ان کے لیے کہ بیٹے جاؤ علم حاصل کرو، میں نے تمہیں وقف کر دیا. اس طرح کی حکایت ہے. یہ کہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو اب لینا نہیں ہے، یا دروازہ کھولا اور پھر کوئی شفقت سے واپس بھیج دیا. اب یہ پوری حکایت یاد نہیں، وہ پرانی حکایت ہے، پہلے پڑھی ہوئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھونڈ کو مارنے سے 2 نفل کا ثواب ملتا ہے. کائے کو؟ کس کو؟ یہ بتائیں بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کیا چیز ہے؟ اچھا بھیڑ. بھیڑ. تو آپ نام بھولیں اس کا، آپ کے پنجابی میں یوں بولتے ہیں اور بعض زبانوں میں یہ گالی ہے، یہ لفظ آپ نے بولا نا. تو خیر وہ یہ بھیڑ مانے شہد کی مکھی، اور بھورا کالا کالا، بھورا 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 نون آئے گا، بھورا. 2 نفل کے ثواب. حالانکہ یہ بیچارہ بے ضرر ہے، بے ضرر ہے. دیکھو کاٹنے کو تو بندہ بھی کاٹتا ہے، تو بندہ دیکھ کے آپ مار تھوڑی ڈالو گے. نہیں، اس کا کام کاٹنا نہیں ہے. یہ کبھی دیکھو نا بھوک لگی اور یا ہمارا پاؤں پڑ گیا اور یہ بپھر گیا، تو یہ تو ہر چیز بپھرتی ہے. گائے بکرے بھی تو مارتے ہیں، سینگ مار کے نہیں، مگر یہ بے ضرر کہلاتے ہیں. تو میرا اغلب گمان یہ ہے کہ یہ بے ضرر. یہ بیچارہ بتی کا عاشق ہے، جب بتیاں جلتی وہاں یہ پہنچتا ہے تو اس کو بتی کو پکڑنے کے لیے گھومتا ہے، پھر گر پڑتا ہے زخمی ہو کر.
تو یہ پروانے کی قسم ہے، تو یہ بیچارے کو مار ڈالتے ہیں. نہیں توبہ توبہ کریں. اگر یہ بے ضرر ہے تو مارنا جائز بھی نہیں ہے، اور میرا گمان ہے بے ضرر ہے. اگر یہ گھر میں یوں گھوم پھر رہا ہے، ٹھیک ہے، کلی اختیارات ہے، یہی تو بتی پہ جاؤ ادھر بتی پہ جاؤ، بچے گھبرا گئے ہیں، بچے ڈر رہے ہیں، بچیاں ڈر رہی ہیں، ہراوڑی ہو گئی ہے، سب سہم کر بیٹھ گئے ہیں. ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا یہ کچھ نہیں کرتا، اب وہ کچھ کمرے میں چلے گئے، نہیں اس کو پہلے گھر سے نکالیں، تو اب کیا کریں؟ بتیاں بجھا کر گھر کا دروازہ کھول کر پہلے گھر کے دروازے پہ بتی ہوتی ہے وہ جلا دیں، یہ ادھر بھاگے گا بتی کی طرف. پھر دروازہ بند کر دیں. اب وہ ذرا اپنا راستہ خود ہی نکال لے گا. کپڑے کے ذریعے بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے، یا کپڑے کے ذریعے دھکیلا جا سکتا ہے اس کو. تو مارنے کی اڑ رہا ہے، اس کو ماریں گے کیسے؟ یہ بھی تو اس پہ بھی تو ڈر لگے گا نا کہ یار کہیں چپک جائے گا. تو اب مارنے لگے اور چپک گیا تو یہ بے قصور ہے. دیکھو آپ نے کسی کو تھپڑ ماری، اس نے ٹھوسا رکھ دیا، تو آپ بولو گے ابھی بازر ہے، ٹھوسا مارتا ہے، مار ڈالو اس کو. تو یہ تو نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے ضرر کے معنی بھی تو سمجھتے ہوگے کہ نہیں؟ میں کبھی سے بولے جا رہا ہوں. بے ضرر اس کو بولتے ہیں کہ جو نقصان نہ پہنچائے، وہ بے ضرر ہوتا ہے. ضرر کے لفظی معنی ہے نقصان. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کے سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح، کیا شان ہے آپ کی. اچھا، یہ عورت کے بھی سر کا مسح جو ہے نا، یہ مسح صحیح ہے، عوام نہیں سمجھے. تو مسح تو عورت کا بھی مسح جو ہے نا وہ چوتھائی سر کا فرض ہے، کم از کم چوتھائی سر، پورے سر کا سنت ہے. اب اس میں یہ دونوں طریقے ہیں عورت کے لیے، مردوں کے لیے، کہ یا تو یہ پورا یہ اس طرح لے جائے کہ سارے سر کا مسح ہو جائے، ایک طریقہ تو یہ. اور اس میں ان کے بف وغیرہ جو بال بنائے ہوئے یہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. ایک طریقہ یہ کہ یہ تھوڑا تینوں انگلیاں ملا لیں اور یہ بالکل پیٹ سمیت یہ سارا یہ پورے پٹے پر سر کے حصے پر لگے اور ہتھیلیاں سر کو ٹچ نہ ہو. تو اس طرح ہی گدی تک لے جائیں، پھر یوں لے آئیں. اب وہ ان انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہتھیلیوں سے یہ حصہ جو ہے نا یہاں تک لے جائیں، یوں پورے سر کا مسح کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں طریقے. وہ آسان بھی ہے اور اس سے بال بھی نہیں بکھرتے. وہ جو یہ پہلا جو میں نے بتایا آپ کو، ایک ہی اس میں ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سسرال میں نماز قصر ہے یا مکمل؟ سسرال کہاں ہے بتایا نہیں اس نے. اگر ہاں یہ کہ لڑکی کا سسرال یا لڑکے کا؟ سوال کرنے والا لڑکا ہے، آدمی نام آدمی کا، سوال کرنے والا کون ہے یہ نہیں جانتا. ہاں تو یہ سسرال، اس کا مثال کے طور پر اب یہ باب المدینہ میں رہتا ہے اور اس کا سسرال ہے مرکز الاولیاء میں. اب یہ سسرال میں 2 دن کے لیے گیا ہوا ہے. اب سسرال میں جائے یا کہیں اور جائے، 2 دن کے لیے نیت سے گیا ہوا ہے، 2 دن میں واپس آ رہا ہوں، میں کوئی دعوت ہے، یہ تو اب تو مسافر ہی رہے گا. باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور میں بہت زبردست فاصلہ ہے. تو ایسا سسرال ہے تو ٹھیک ہے. اگر باجو گلی میں برابر کی گلی میں سسرال ہے تو پوری پڑھیں گے جب جائیں گے وہاں بھی. البتہ عورت اگر میکے سے یعنی سسرال آ گئی، اس کی شادی ہو گئی، اور اگرچہ کہ اس کا جو سسرال ہے وہ مسافت پر ہو، تو اب وہی اس کا وطن اصلی ہوگا. آپ فرما دیں. جی، یعنی اب وہی اس کا وطن اصلی ہے، شوہر کے ساتھ جہاں رہ رہی ہے تو وہاں اس نے پوری ہی پڑھ پوری پڑھے گی. میکے آئے گی تو میکے آئے گی، اور میکا مسافت پر ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے فاصلہ ہے دونوں کا، تو 15 دن سے کم آئیے تو وہاں پر وہ قصر نماز ادا. 15 دن رات. جی. اب یہ اس کا میکا جو ہے جہاں جس شہر میں، اب وہ اس کا وطن اصلی نہ رہا، یہ وہاں ٹرانسفر ہو چکی.
میرا نام سلمان اقبال ہے. سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مزار پہ ہم اپنی لیڈیز کو لے کے جاتے ہیں تو یہ لے کے جانا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، کئی علماء نے اس سے منع فرمایا کہ مزارت پر عورت کو نہ لے جایا جائے، عورت نہ جائے. اور بارگاہ رسالت میں حاضری جو ہے وہ حج کرے گی تو حجن کے لیے قریب واجب ہے. بارگاہ رسالت میں سرکار کے روضہ پاک پر حاضری دے اور کسی مزار پر نہ دے. جنت البقیع میں نہیں، بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کے روضے پر نہیں، کربلا شریف میں امام علی مقام کے دربار میں نہیں. جہاں جہاں مزار ہیں وہاں حاضری عورت نہ دے، منع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قصر نماز کا بھی جیسے ذکر ہوا کہ اگر لڑکی اپنے میکے آتی ہے اور میکا اور سسرال جو اس کا ہے اس میں شرعی مسافت ہے، شرعی مسافر ہو جاتی ہے، تو وہاں اپنے میکے آ کر یہ قصر پڑے. ہو سکتا ہے بعض کو آج پتہ چلا ہو کہ مجھ پہ تو قصر تھی اور میں اب تک پوری نمازیں پڑھتی رہی، تو اس کو بھی ہم حل دے دیں کہ اب وہ کیا کرے. یہ ہمارے یہاں شادیاں عام طور پر سیم ایک ہی شہر میں جو ہوتی ہے نا، اس میں تو سفر کا کانسیپٹ نہیں ہے. اپنے میکے پر بھی پوری پڑے گی، سسرال میں بھی پوری پڑے گی. جو دوسرے شہروں میں بھی آ کر جاتی ہے نا، ان کا مسئلہ ہے کہ یہ جب میکے میں آئیں گی اور چند روز کے لیے اگر آئی ہیں 15 دن رات سے کم کے لیے، تب یہ قصر پڑھیں گی. 15 دن رات یا اس کے زیادہ کے لیے آئی ہیں تو پوری پڑھیں گی. یہ لفظ مسافت نہیں ہے، مسافت. اب کیا اگر انہوں نے مثال کے طور پر ان کو نہیں پتا تھا، آج پتا چلا. اس میں یہ کہ اگر 2 رکعت پہ بیٹھی ہیں تو اس میں ان کو اس واجب الاعادہ ہوگی ان کے اوپر یہ نماز. جہالت کی بنیاد پر نسا کیا، گناہ بھی ہوگا، توبہ بھی کرنا ہوگی. اور اگر 2 رکعت پر قاعدہ نہ کیا تھا جو عام طور پہ کیا ہی جاتا ہے تو اب یہ قضا ہوگی. اچھا، سلام میں چونکہ تاخیر ہوئی، 2 رکعت مزید میں لا لی تو اب واجب الاعادہ نماز ہوگی ان کی. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر عورتیں گھر میں تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر انہیں نہ آتی ہو تو پیچھے سے کوئی عورت انہیں طریقہ بتا سکتی ہے کہ اس طرح پڑھی جائے نماز میں؟ یعنی یہ پیچھے سے ایک پڑھتی جائے گی، اس کے پیچھے پڑھتی جائیں گی، یہ پیچھے سے کوئی بتاتی جائے گی. اچھا یوں؟ جی یہی. اچھا یہ سوال تھا. جی باپ رے باپ، کتاب کھول کر رکھ لی اور پڑھتی رہی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تو دیکھ کے بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا نا. ان کو اپنے حساب سے قرات تو آتی ہے نا، صرف تصویر نہیں آتی ہے. یہ بعض مقامات پر اس طرح کرتی ہیں خواتین. گاؤں گٹھوں کا جو اطلاع ہے، شہروں میں بھی بعض میں، کہ ایک پڑھتی جاتی ہے اور پیچھے پیچھے اس کے بلند آواز سے عورتیں پڑھتی جاتی ہیں. یہ جائز بھی نہیں، اس طرح جماعت بھی کروانا جائز نہیں. اور ویسے ہی اگر بغیر کسی نماز کے کسی نے اس طرح لقمہ دیتی رہی تو وہ تو نماز ہی گئی ان کی. میرا نام ولید مشتاق ہے. چھوٹا سا مسئلہ یہ میں نے پوچھنا تھا، اگر گھر میں ایک لیڈی اتکاف بیٹھی ہو اور لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے اگر ہم اس کا کمرہ چینج کرنا چاہیں، یہ مناسب ہے کہ نہیں؟ اس کا کمرہ چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اعتکاف مسجد بیت میں ہوتا ہے اور کمرے میں نہیں جا سکتی اور چینج بھی نہیں کر سکتے. الٹرنیٹ ہوتے لائٹوں کے، وہ چارجر وغیرہ یا کوئی تار وغیرہ لے کر ایک اور بلب کھینچ سکتا ہے. اب تو پنکھے بھی آتے ہیں طرح طرح کے، پیسے ہونے چاہیے. یہ ہے بہرحال، یہ کہ کمرہ چینج نہیں کر سکتی. میرا ایک یہ سوال تھا کہ اگر کوئی قسم کھا لے کہ جی یہ فلاں کام میں نہیں کروں گا، لیکن اب اسے یعنی کہ کرنا پڑے، یعنی کہ قسم توڑنا پڑے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ یعنی کہ کیا اس کے لیے کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب عنایت فرما دے. اگر قسم توڑنا کسی شرعی وجہ سے ہے کہ اس کو توڑنا پڑے گا، تو عذر ہے کوئی ایسا مضبوط، تو پہلے تو اس کو توڑ دے، قسم کو کر لے وہ کام، اب کفارہ دے. پہلے سے کفارہ نہیں دیا جاتا، پہلے وہ کام کر لیا جاتا ہے، تو اب کفارہ واجب ہوتا ہے تو کفارہ ادا کر دے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم کے 14 سجدوں کی نیت کرتے وقت کیا پڑھیں؟ کیا خالی سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ہو جائے گا؟ میں نماز کے علاوہ پوچھا گیا تو نماز کے علاوہ میں بھی جو ہے وہ سجدے کی نیت کرنا ہوگی، یعنی جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی نیت سے سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ الفاظ کیا کہنے نیت کرتے ہوئے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یہ نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، یہ کہہ کے اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اور سجدے میں کیا پڑھیں؟ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس طرح پڑھیں۔ تسبیح بھی ہم بولتے ہیں، یہ دانوں والی تسبیح، 100 دانوں کی تسبیح یہی سمجھتے ہوں گے۔ تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح نکال کے سجدے میں یوں پڑھتا رہے، مدنی چینل والوں نے بولا ہے، وہ بھی تسبیح کہلاتی ہے دانوں والی۔ تسبیح کے معنی پاک کی، پاک اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اس کے پاک ہونے کا اعتراف کرنا، اس کو بیان کرنا۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے۔ شوال المکرم کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، اگر کوئی قضا روزے اپنے رکھ لے تو کیا اس سے وہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا؟ اصل میں جو فضائل ہوتے ہیں ان کو ہم قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ فضائل تو ظاہر ہے کہ جو حدیث میں آئے ہیں وہ نفل روزوں کی آئے ہیں۔ اب حکم شرع یہی ہے کہ جو اہم ہیں وہ قضا ہیں، تو اہم چیز یہ ہے کہ قضا ادا کر لے، لیکن اگر وہ نفل ادا کرے گی تو نفل بھی اس کے ادا کرے گی یا کرے گا تو نفل بھی اس کے ادا ہو جائیں گے اور نفل کا ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے قضا ادا کر لے، اور قوت ہے اس کے اندر تو دونوں ادا کر لیں، یعنی پہلے قضا کر لے اور شوال کے مہینے میں ہی 6 روزے رکھ لے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روزے کے اندر دونوں نیتیں ہوں، قضا کی نیت بھی کر لیں، نفل کی نیت بھی کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی نیت کرنا ہوگی۔ لیکن پہلے قضا کر لیے روزے، جب وہ ادا ہو گئے تو اگلے دنوں میں پھر جو نفل روزے ہیں وہ رکھ لیں اگر اس کے اندر قوت ہے، ورنہ اگر نہیں ہے تو فقط قضا ہی کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کا ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں جو کلمات پڑھے جاتے ہیں وہ ایک بار بتا دیجیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی تسبیح پڑھنی ہوگی۔ دوسری تسبیحات اگر پڑھے صلاۃ التسبیح میں، دوسری کوئی حدیث میں آئی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے، حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ میں نے گھر میں بکس رکھا ہوا ہے تو ہماری ٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ ہم اسے نکالیں گے یا یہ وہ ہمارا ہے، جیسے ہم ڈالتے ہیں تو وہ اسی نیت سے ہوتا ہے، اس مسئلہ فضان یہ مدنی چینل کا ہو گیا، یا یہ میری طرف سے ایک مدرسے میں جانا ہے وہاں کا ہو گیا، یا یہ غربا کے لیے ہو گیا، تو اس پہ بھی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ یعنی جب وہ باکس کے اندر ڈالے ہیں اور وہ رقم آپ ہی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، اور ابھی تک آپ نے چونکہ جو فقیر شرعی ہے جس کو زکوٰۃ لگتی ہے یا اس کے وکیل کو، جس دعوت اسلامی کو دیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس تک چونکہ نہیں پہنچائی، ابھی آپ کی ملک کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ رقم بھی زکوٰۃ کی رقم کے اندر شمار ہوگی اور اس پر بھی آپ کو شرائط کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے اور ساتھ نماز پڑھو گے تو روزہ ہوگا، اگر روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھی جائے تو روزہ نہیں ہوگا، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ جی نہیں، نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، نماز سارا ہی سال فرض ہے، روزہ رکھیں تو اس کے لیے کوئی اسپیشلی فرض ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا اور روزہ رکھتا ہے تو اس کو نہ روکا جائے، روزہ اس کا انشاءاللہ قبول ہے، نماز کی اس کو نیکی کی دعوت دی جائے کہ نماز بھی وہ پڑھے اور سارا ہی سال پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جو ہم قسطوں پہ چیزیں لیتے ہیں تو وہ کیا جائز ہیں یا وہ سود میں شمار ہوتی ہیں؟ قسطوں میں اب آج کل قسطوں میں بھی مطلب یعنی کہ گناہ برے انداز ہو گئے ہیں، تو اس لیے جب تک پوری صورتحال نہ بتائی جائے اس وقت تک اس پہ میرا مشورہ یہ ہے کہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ ایک فارم عموماً بھرواتے ہیں نا، تو اس میں فارم میں کنڈیشنز ہوتی ہیں. ویسے کوئی بھی اس طرح کے ادارے بھی ہوتے ہیں نا، بینک وغیرہ کے بھی، جیسے کہ اس طرح اور پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، سیمی پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں. تو یہ جب ہم ان سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کے پیچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کر کے کچھ لکھا ہوتا ہے انگلش کے اندر، بڑے چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھی ہوئی ہوتی چیزیں، اور اس کا نارملی لوگ مطالعہ یا اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف اوپر مین جگہ پر سائن کر دیتے ہیں، اور سائن بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فارم آپ ہی بھر لینا یا ہمارا شناختی کارڈ رکھ لو. تو اب اس کے پیچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں، اس میں بعض صورتیں ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہوں، بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آگے جا کر آزمائش ہو جائے اور آپ کو یہ سب پتہ بھی نہ ہو، اور آپ جب کلیم کرنے کے لیے جائیں بولا آپ نے تو ٹائم سائن کر کے دیا تھا، ہماری تو شرط تھی کہ آپ ہم سے یہ کلیم نہیں کریں گے. تو اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے تمام اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی فارم ملے تو اس کو اول پورا آپ کو سمجھ آتا تو آپ سمجھیں اور اس کو پھر شرعی رہنمائی لے لیں. جیسے دارالفتہ اہل سنت کی طرف آپ چلے جائیں اور اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا ان سے براہ راست آپ رابطہ کر لیں، چلے جائیں، ان سے شرعی رہنمائی لے لیں کہ کیا اس کنڈیشن پر میں قسطوں پر چیز لے سکتا ہوں یا کوئی اور میں مطلب کہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا ایسا کوئی پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں بھی یاد رکھا کریں کہ لوگ عموماً ایک تیار شدہ ایگریمنٹ لے لیتے ہیں اور تیار شدہ ایگریمنٹ لے کر اس کے اوپر وہ سگنیچر کر دیتے ہیں. کورٹ وغیرہ سے یا کہیں بھی ٹائپسٹ وغیرہ سے ایگریمنٹ مل جاتے ہیں، ٹائپسٹ دے دیتے ہیں وہ بونڈ پیپر کے اوپر. تو جس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں مہربانی کریں اس کو پہلے خود بھی پڑھیں اور سمجھ لیں، اس کے قانونی تقاضے بھی سمجھیں، شرعی تقاضے بھی سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد پھر آپ کریں، اور ناجائز ہونے کی صورت میں پھر آپ اس کو چھوڑنے کا ہی ذہن رکھیں کہ پھر اس کے کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کا سوال یہ ہے، 4 رکعت نماز جب پڑھی جاتی ہے مسجد میں امام کے ساتھ، 2 رکعت میں اتحیات تو پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس کے بعد سبحانک اللہ تیسری رکعت میں پڑھی جائے گی؟ فرضوں میں تیسری رکعت میں سبحانک اللہم اعوذ بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنا. امام کے بھی یہ جب پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی صرف سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اعوذ اور بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے، پیچھے امام کے نماز پڑھنے والے وہ نہیں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملانا اور انگلیوں کو کھینچ کر اس کے پٹاخے نکالنا کیسا، رہنمائی فرما دیجیے. یہ نماز اور توابع نماز، جس سے نماز کے لیے جانا، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح انگلیوں کی کینچی بناتے ہیں، ایک دوسرے میں انگلیاں داخل کرتے ہیں. تو یہ اور نماز کے دوران بھی ایسا کرنا، نماز یا توابع نماز، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہو، ابھی بیٹھے ہوں گے یہ کر کے، تو نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے کریں گے تو یہ ناجائز و گناہ ہے. اور اس کے علاوہ انگلیوں کی کینچی بنانا یہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر کوئی ضرورت ہو تو مکروہ تنزیہی نہیں ہے. یہی مسئلے انگلیاں چٹکانے کے بھی ہیں. یہ تو ایک تعداد ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا، انگلیوں میں کینچی بنا کر بیٹھے ہی ہوتے ہیں، نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے رہتے ہوں گے. اس طرح احتکاب میں زیادہ ہوتا ہوگا. یہ سوال بہت اچھا رہا، تو معتکفین بھی غور فرما لیں. عادت نکالنی پڑے گی، بھول جائیں گے بار بار، یا ایک دوسرے کو یاد دلا دیں تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی کہ انگلیوں کی کینچی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو یہ بنانا گناہ ہے، کینچی بنانا. یا یہ انگلیاں جو پٹاخے پھوڑتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے جبکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. یا اور یعنی نماز کے اندر بھی ناجائز ہے.
اور جو بھی نماز کے تابع کام ہو اس میں یہ ناجائز ہے. مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. محمد علی، ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ ہتھیلی پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئے مسح کرنے کے دوران، اور اگر آگے سے پیچھے کی طرف لے کے چلے جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ یعنی اس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے یہ یعنی پیچھے پہلے یوں رکھا اور اب یوں لے گیا. ماشاء اللہ. تو یوں لے گیا. پھر مسا تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن وہ طریقہ یہی لکھا ہے جو میں نے عرض کیا. مسحا اس کی تعریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں مسا کرنا نا وہاں پانی کی تری پہنچے. بھیگے ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے اس میں، تو تری پہنچتی جائے. اب وہ اگر وہ دوسرے طریقے سے کیا تو وہ سنت تو چھوٹے گی. جو میں نے عرض کیا وہ سمجھو سنت طریقے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر جو ہے جمعے کے روز ویسے تو عام طور پہ ابھی تو رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اس وجہ سے نا لوگ دیر سے نماز کے لیے آتے ہیں اور اگلی صف میں جانے کے لیے لوگوں کے سروں پہ سے اگلتے ہوئے جاتے ہیں. جیسے لوگوں کے سروں پہ سے کسی کو سائڈ کر کے اپنے آپ کو مطلب کسی اور کو تکلیف میں دے کے آگے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب ہر بندہ جو ہے نا آگے جانے کے چکر میں رہتا ہے. حدیث پاک میں سے منع کیا گیا ہے. لوگوں کے کندھے پھلانگنے منع ہے. ان کو جہنمیوں کا پل بنایا جائے گا. جہنمی پھر رونتے ہوئے ان کو جائیں گے. ان کی سزا یہ ہے، کچلتے ہوئے جائیں گے. تو اس کی بالکل توبہ کریں، یہ نہیں کرنا ہے. جہاں مسجد میں داخل ہوئے جہاں جگہ وہاں بیٹھ جائیں. اور خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے تب تو مسجد میں جہاں پہنچا اور خطبہ شروع ہوا اور وہیں بیٹھ جائے. ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا ہے عین مسجد میں. جیسے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو کھلا آسمان ہے تو وہاں چل کر آ رہا ہے وہاں سے. تو یہ چونکہ ہمارے یہاں یہ فنائے مسجد ہے تو اس میں چل کر آ رہا ہے تو وہ یہ عین مسجد نہیں ہے. وہیں بیٹھ جانے یہاں ضروری نہیں ہے. پر جیسے یہ جو باؤنڈری کراس کی نا باؤنڈری بس فوراً وہاں بیٹھ جائے. اگر خطبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے، اب آگے بڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں مسجد میں، خطبے کے دوران آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کندھے نہ بھی پھلانگنے پڑے تب بھی بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دوران خطبہ چلنا گناہ ہے. آج بھی زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے جو کل تھا، یعنی 45,675 روپے، 45,675. آج بھی نصاب یہی ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق. یہ پورے پاکستان کا ہی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گلاس ٹوٹ جائے، یہاں پہ شیشہ ٹوٹ جائے، کپ وغیرہ ٹوٹ جائے تو یہ ٹوٹنے سے گھر میں بلائیں آتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. اس کے بارے میں ہماری کیا یہ بات درست ہے؟ اس کے بارے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. شیشہ ٹوٹے تو بلائیں آتی ہیں، کانچ ٹوٹے تو، گلاس وغیرہ ٹوٹے، پانی کا گلاس ہے نا، یا ویسے یہ گلاس ٹوٹے تو بلائیں آتی ہیں. یعنی یہ گلاس ٹوٹنا یہ تو ایک آفت تو ہے کہ نقصان ہو گیا ان مانو کر. جن بھوت آ جاتے اس سے تو یہ بس وہمات ہیں. اس کی کوئی حقیقت تو کہیں نہ پڑھی نہ سنی، آج پہلی بار سنا. تو شیشے کی عمر پوری ہو گئی تھی تو یہ ٹوٹ گیا. برتن ٹوٹا تو اس کی عمر پوری ہو گئی تھی، سمجھو خلاص. اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، جڑ تو سکتا نہیں ہے. کانچ کا جو برتن ہے یا مٹی کا برتن ہے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा इल्म अमल इस्लाह मुआशरा फ़िक़्ह शरीयत और तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा